دوستو، آج آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے۔ یہ آپ کے دل اور روح سے مکالمہ ہے۔ آپ نے یہ بات سن کر بتانا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ کچھ لوگ بادشاہ تھے مگر ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، جبکہ کچھ لوگ صرف عالم، فقیر اور صوفی تھے مگر ان کی قبروں پر ہزاروں سال بعد بھی چراغ روشن ہے۔ شاہراہ ریشم جو مشرق و مغرب کی دنیا کو تجارت، سلطنت اور جنگوں سے جوڑتی تھی، وہاں بادشاہ، تاجر، مسافر اور صوفی گزرے، مگر سب کو دنیا نے یاد کیوں نہ رکھا۔ سلک روڈ صرف ایک شاہراہ نہیں تھی، یہ تہذیبوں کی سانسوں کا وہ راستہ تھا جس پر صدیوں تک قافلے چلتے رہے۔ اس ریت پر، پہاڑوں اور وادیوں میں سے بادشاہ بھی گزرے، حملہ آور بھی، تاجر بھی، سپہ سالار بھی اور حکومتی نمائندے بھی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس خزانہ، کسی کے پاس حکم اور کسی کے پاس طاقت۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت نے ان سب کو ایک جیسا نہیں رکھا۔ کچھ نام تاریخ کے اوراق میں مدھم ہو گئے اور کچھ نام وقت کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ آخر یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ تاریخ صرف گزرنے والوں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوڑ کر گئے ہوں، کوئی ایسا اثر، کوئی ایسا معنی، کوئی ایسا فیض جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہو۔ بادشاہ اور حملہ آور زمین پر نشان چھوڑتے ہیں، وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں، سلطنتیں بناتے ہیں، راستے کھولتے ہیں اور نظام قائم کرتے ہیں، لیکن یہ سب بیرونی کام ہے، یہ سب وقت کے ساتھ مٹ جانے والے نقش ہیں، کیونکہ طاقت کی بنیاد ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، اور جو چیز عارضی ہو وہ دیر پا یاد نہیں بن سکتی۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے زمین کو نہیں، انسان کو مخاطب کیا، جنہوں نے قلعے نہیں بنائے مگر دلوں میں جگہ بنا لی، جنہوں نے خزانے نہیں اکٹھے کیے مگر معنی اور فیض کو تقسیم کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں ہم آج رومی، سعدی، ابن بطوطہ، مارکو پولو، علی حجویری اور خواجہ بہاؤالدین زکریا جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف مسافر نہیں تھے، یہ معنی کے مسافر تھے۔ ان کے سفر کا مقصد صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا بلکہ انسان کو سمجھنا تھا۔ انہوں نے راستوں کو صرف عبور نہیں کیا بلکہ راستوں کو سوالوں سے بھر دیا۔ انہوں نے دیکھا، محسوس کیا، لکھا اور بتایا کہ دنیا صرف زمین نہیں ہے بلکہ انسانوں کے اندر بسی ہوئی ایک وسیع کائنات ہے۔ مولانا رومی نے سفر کو جغرافیہ نہیں بنایا، اسے عشق کا استعارہ بنا دیا۔ ان کے الفاظ آج بھی انسان کے اندر چھپی ہوئی بے چینی کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے وہ کسی ایک زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسان سے بات کر رہے ہوں۔ سعدی نے سفر کو اخلاق کی زبان دی۔ اس نے بتایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے رویے میں ہے، اس کی طاقت میں نہیں۔ اس کی تحریریں آج بھی یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ آخر انسان ہونا کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے دنیا کو نقشوں سے نہیں، تجربات سے دیکھا۔ اس نے مختلف تہذیبوں میں انسان کی ایک ہی کہانی کو مختلف شکلوں میں دیکھا اور لکھا۔ اس کا سفر انسان کے تنوع کی گواہی بن گیا۔ مارکو پولو نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک فکری پل بنایا اور دنیا کو بتایا جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بھی حقیقت کا حصہ ہے اور جو نہیں جانتے وہ بھی حقیقت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ علی حجویری اور بہاؤالدین زکریا نے ان راستوں کو خانقاہوں میں بدل دیا۔ انہوں نے اجنبیوں کو رشتہ دیا اور بے نام انسانوں کو عزت دی۔ ان کی موجودگی نے سفر کو صرف نقل و حرکت نہیں رہنے دیا بلکہ اسے روحانی تجربہ بنا دیا۔ یہی اصل فرق واضح ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتے تھے یہ زمین میری ہے اور یہ لوگ کہتے تھے یہ انسان میرا ہے، یعنی میں اس کے درد کو سمجھتا ہوں، اس کی روح کو محسوس کرتا ہوں اور اس کی کہانی کو اپنی کہانی بناتا ہوں۔ تاریخ دراصل دو طرح کے لوگوں کو یاد رکھتی ہے، ایک وہ جو کسی انسان پر طاقت کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو انسان کے اندر جا کر اس کے اندر معنی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ طاقت وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے مگر معنی اور مفہوم وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے شاہراہ ریشم کے وہ لوگ جو صرف مال، جنگ اور حکم لے کر گزرے وہ وقت کے ساتھ مٹ گئے، مگر وہ لوگ جو حیرت کو لے کر نکلے، جو انسان کو سمجھنے کے لیے نکلے، جو لفظوں میں تجربہ اور دل میں وسعت لے کر نکلے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ کیونکہ اصل سفر کبھی راستوں کا نہیں ہوتا، دراصل سفر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور جو انسان کے اندر سفر کر لے وہ تاریخ میں کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ نام تنہا دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہو، اسی لیے تو سلطان باہو نے یہ نہیں فرمایا تھا
آئیے لوگوں کے دلوں میں حکومت قائم کریں، محبت کی، فیض کی اور خدمت کی، کیونکہ دل ہی وہ بستی ہے جہاں خدا کی ہستی ہے۔